بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ ہم نسیم فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام کرانہ ٹی وی چینل سے حکیم شاہ محمد آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج کا موضوع گفتگو حیا ہے۔ حیا کے ہماری زندگی پر اور معاشرے پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں، اس پر انشاءاللہ تفصیلی گفتگو ہوگی۔ حیا کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ یہ ایمان کا ایک شعبہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کی ایک شاخ ہے۔ ایک اور موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لکل دین خلقا وخلق الاسلام حیا، کہ ہر دین کی ایک خصلت ہے اور اسلام کی خصلت حیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیا کی اہمیت کو سمجھاتے ہوئے فرمایا کرتے تھے من قل حیاہ قل وراہ ومن قل وراہ مات قلبہ، کہ جس کی حیا میں کمی آ گئی اس کی پرہیزگاری میں کمی ہو جاتی ہے، اور جس کی پرہیزگاری میں کمی آ گئی تو اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بد قسمتی اور بدبختی کی چند علامتیں ہیں، جن میں یہ علامتیں پائی جائیں وہ آدمی بدقسمت اور بدبخت ہے۔ القسوۃ فی القلب وجمود العین وقلۃ الحیاء ورغبۃ فی الدنیا وطول العمل، دل کا سخت ہو جانا اور آنکھوں کا خشک ہو جانا، یعنی اللہ جل شانہ کے خوف سے رونا نہ آئے، حیا کی کمی ہو اور دنیا سے رغبت ہو اور لمبی لمبی امیدیں باندھے۔ معاشرے کی تعمیر اور ترقی کے لیے بنیادی چیز حیا اور غیرت کا ہی پایا جانا ہے۔ کسی معاشرے سے ان دونوں کا رخصت ہو جانا اس معاشرے کی بہت بڑی بدقسمتی ہے اور وہاں کے واسیوں کے لیے بڑی محرومی کی بات ہے۔ حیا اور ایمان کا چولی دامن کا ساتھ، اگر حیا رخصت ہو گئی تو سمجھ لو کہ ایمان بھی چلا گیا۔ اس حقیقت سے انکار نہیں کہ حیا کے بغیر ایمان نہیں رہتا، حیا کے بغیر اسلام نہیں رہتا، ازواجی زندگی میں خوشگواری نہیں آتی، اولاد میں فرمانبرداری نہیں آتی، اسلامی معاشرت حیا کے بغیر نہیں بچتی۔ سچ پوچھیں تو حیا کے بغیر کچھ نہیں بچتا۔ حیا ہی وہ بنیادی صفت جس سے اسلامی معاشرہ بنتا اور سنورتا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ اور ہماری سوسائٹی محفوظ رہے تو ہمیں حیا کا ماحول بنانا ہوگا۔ ابھی پانی سر سے نہیں گزرا، اگر پانی سر سے گزر گیا تو خون کے آنسو روئیں گے اور پھر کچھ کر نہیں پائیں گے۔ موقع غنیمت جانیں اور اپنے گھروں کو، اپنی شادی کی تقریبات اور محفلوں کو حیا کے تقاضوں پر عمل کریں۔ اس لیے اپنے گھروں میں شادی کی تقریبات میں اور محفلوں میں حیا کے تقاضوں پر عمل کریں، بے حیائی کے سامنے ہتھیار نہ ڈالیں۔ اللہ جل شانہ سے امید ہے کہ حیا کا جوہر انشاءاللہ بچ جائے گا، اور اگر یہ جوہر بچ گیا تو ایمان بچ جائے گا۔ اللہ اپنے بندوں کے مزاج سے خوب واقف ہے۔ ارشاد ربانی ہے الا یعلم من خلق، بھلا جس نے پیدا کیا وہی نہ جانے، وہ باریک بین ہے اور مکمل طور پر باخبر ہے۔ ایک اور موقع پر اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، بدکاری کے قریب ہی نہ جاؤ ورنہ
تم اپنا دامن بدکاری سے بچا نہ سکو گے۔ اللہ خوب جانتا ہے کہ بدکاری اور فحاشی کی ابتدا نگاہوں سے شروع ہوتی ہے، اس لیے اس جوہر کو محفوظ رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مومن مردوں سے فرمایا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم ذلک ازکی لهم ان اللہ خبیر بما یصنعون۔ مومن مردوں سے کہہ دو کہ اپنے نگاہیں نیچی رکھیں اور شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہی ان کے لیے پاکیزہ ترین طریقہ ہے، اور جو کام وہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں ان سے پوری طرح باخبر ہے۔ اسی طرح اللہ رب تعالیٰ نے ایمان والی عورتوں سے فرمایا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور مومن عورتوں سے کہہ دو کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ سورہ نور حیا کے موضوع پر مکمل طور پر احاطہ کرتی ہے۔ حیا کے قیمتی جوہر کو بچانے کے لیے اللہ جل شانہ نے فرمایا وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنکُم، تم میں سے جن مردوں یا عورتوں کا نکاح اس وقت نہ ہوا ہو ان کا نکاح کرا دو۔ اور اسی جوہر کو بچانے کے لیے اللہ جل شانہ نے یوں فرمایا 3 اوقات ایسے ہیں جس میں عام طور پر انسان آرام کی غرض سے یا خلوت کی وجہ سے اپنے زائد کپڑے اتار دیتا ہے، فجر سے پہلے، دوپہر کے وقت اور عشاء کے بعد۔ اس نے حکم دیا کہ ان 3 اوقات میں تمہارے وہ بچے جو ابھی بالغ نہیں ہوئے ان کو بھی تمہارے کمرے میں بغیر اجازت داخل نہ ہونے دو۔ اللہ تعالیٰ کس طرح حیا و غیرت کی حفاظت کرنا چاہتا ہے اور کیسی باڑ لگا رہا ہے۔ اس میں قطعی مبالغہ نہیں کہ فحاشی و بدکاری کا زہر سانپ کے زہر سے زیادہ خطرناک ہے۔ سانپ کا زہر تو صرف جان دے دیتا ہے، لیکن یہ بدکاری کا زہر ایمان لے لیتا ہے، ایمان سے محروم کر دیتا ہے۔ اللہ معاف فرمائے اور اپنی پناہ میں رکھے۔ نوجوان تو اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے اپنا دین بھی داؤ پہ لگا دیتے ہیں اور مرتد ہو جاتے ہیں۔ خواہشات کی تکمیل کے لیے سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا۔ اس کا کہنا نہ مانو جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر رکھا ہے اور وہ اپنی خواہشات کے پیچھے پڑا ہوا ہے، اس کا معاملہ تو حد سے گزر گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ مسلمان بچے اور بچوں کی شرم و حیا اور عزت اور عصمت کی حفاظت فرمائے اور نوجوانوں میں غیرت اسلامی اور حمیت اسلامی پیدا کرے۔ میں سچ کہتا ہوں کہ اگر نوجوان اس نوجوانی کے عرصے کو تقوی، پرہیزگاری اور عفت و پاک دامنی کے ساتھ اگر گزاریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس تقوی کا نور ان کے چہرے پر بڑھاپے تک چھلکتا رہے گا۔ حیا کے موضوع پر بات مکمل نہیں ہو سکی، انشاءاللہ اس کا بقیہ حصہ آئندہ نشست میں پیش کریں گے۔ جب تک کے لیے حکیم سلیم کی اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ گھرانہ ٹی وی